الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام عزیز طلباء کرام، بھائیو دوستو، آج میری تقریر کا عنوان ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کی بنیاد قربانی پر رکھی ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اس محرم الحرام کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قربانی دی، اور اس کا آخری مہینہ ذو الحجہ کا ہے. اس مہینے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سے قربانیاں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنا خلیل بھی بنا لیا. کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ اللہ تعالیٰ کے دوست کیسے بنے؟ آپ نے کون سے ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو بھی چیز مانگی میں نے وہ پیش کر دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ خلیل جان پیش کر دو، میں نے اپنی جان پیش کر دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلیل مال خرچ کر دو، میں نے مال اپنا مہمانوں پر خرچ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ خلیل وطن چھوڑ دو، میں نے اپنا وطن گھر پر سب کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو میں نے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا دیا. وہ کیسا منظر ہوگا جب باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے. باپ اور بیٹا دونوں راضی ہیں، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری چلا رہے تھے، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان جلدی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چھری نہیں چل رہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر کہنے لگے اے ظالم، تیرا کام تو کاٹنا ہے، تیرا کام دوست کو کاٹنا ہے، پھر تو کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو کہتا ہے کاٹ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ کاٹ. خلیل بتا تیری مانو یا رب جلیل کی مانو. تو کچھ لوگ دین کا مذاق اڑانے والے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے یہ پتا تھا کہ اس حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوگے، اس کی جگہ دمبا ذبح ہوگا. تو نعوذ باللہ پھر تو یہ ڈرامہ ہو گیا. تو میں ان عقل کے اندھوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے یہ علم تھا کہ حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوگے، اس کی جگہ دمبا ذبح ہوگا، تو پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے رائے نہ لیتے اور اپنے بیٹے سے رائے نہ لیتے اور بیٹا یوں نہ کہتا کہ ابا جان مجھے اوندا لٹائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی نہ باندھتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاؤں بھی نہ باندھتے اور ہاتھ بھی نہ باندھتے. اور یہاں پر عیسائی بھی ایک اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قربانی دی. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عیسیٰ کی بھی قربانی دی ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا معنی تو ہے قریب ہونا. آدمی قربانی دیتا ہے اس وجہ سے کہ میں اپنے دوست کے قریب ہو جاؤں. آدمی اپنی جان پیش کر دیتا ہے اس وجہ سے کہ میرے دوست کے دل میں میری اہمیت پیدا ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اس وجہ سے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. اب ایک سوال ہے، غور سے سنیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی اس وجہ سے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. اور پیغمبر صلی اللہ
بچہ کی قربانی دی اس وجہ سے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. اب یہ بھی قربانی سمجھ میں آتی ہے. اب یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو قربانی دی وہ کس کے قریب ہونے کے لیے؟ اللہ کو تو کسی کے قریب ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لہٰذا ان کا یہ اعتراض غلط ہے, ان کا یہ عقیدہ بھی غلط ہے. سبحان اللہ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں تجھے ایک منصب عطا کرنا چاہتا ہوں, ایسا منصب عطا کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے بڑے بڑے لوگ بھی خواہش رکھتے ہوں گے کہ قیامت تک جتنی بھی انسانیت آئے گی تو ان کا پیشوا ہوگا. حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں, لیکن جب ملت کی بات آئے گی تو وہ بھی ملت ابراہیمی کہلائیں گے. مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا, مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا وہ نکل گیا. الہی تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سمجھ گیا وما علینا الا